بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے پر بھی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خاموشی نہ صرف ہزار بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ خشک اناردانہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد چھان کر سفوف بنا لیں۔ خوراک 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کریں۔ یہ نسخہ لو بلڈ پریشر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلائیں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ جس گھر میں مصیبت پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیں۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کام کے دوران ادرک چباؤ، تھکاوٹ غائب ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بواسیر ہو وہ پودینے کا شربت بنا کر پی لیں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے گردوں میں پانی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں کوئی بھی تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی بھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کمر کے نیچے دانے نکلنا فالج کی نشانی ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ لینے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے خشکی جاتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر پخانہ کالے رنگ کا آتا ہے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہوتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ بدن پر خارش ہو تو ایلو ویرا کاٹ کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش فوری ختم ہو جائے گی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ جو الائچی دودھ میں ڈال کر پی لیتا ہے تو جان لو اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو۔ جو عورت
ٹینشن کم لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑھوں اور دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانے سے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہے تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ جس کے سر میں درد رہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 سے 43 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں، دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگانے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی ہیئر آئل میں استعمال کریں، اس سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے ہوں گے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر چہرے کو دھویا جائے، چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ دودھ جلیبیاں کھانے سے پٹھوں کے کچاؤ کا درد کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ کلونجی کا تیل نیم گرم سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان کا دانہ نیزے سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ کسی کی زبانوں کے پیچھے نہ چلو۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ جسم میں خوراک بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ گرم کھانا کھانا دل کی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ دور ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو
کہ جب تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات پوری فرمائے اور بیماروں کو شفائے کامل